اینڈ ویلکم بیک. سینٹ الیکشن کے کچھ نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پنجاب کی جنرل نشست سے آزاد امیدوار جو کہ مسلم لیگ نون کے ایکچول امیدوار تھے آصف کرمانی، زبیر گل، مصدق ملک، مقبول احمد، ہارون اختر کامیاب ہو گئے ہیں. پنجاب کی ٹیکنوکریٹ سیٹ پر سب جانتے ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور حافظ عبدالکریم پنجاب سے اقلیت کی نشست سے آزاد امیدوار جو کہ مسلم لیگ نون کے ریکمینڈڈ امیدوار ہیں کامران مائیکل کامیاب ہوئے ہیں. پنجاب سے خواتین کی نشست پر آزاد مسلم لیگ نون امیدوار نزہت صادق، سعدیہ عباسی کامیاب ہو گئیں. خیبر پختونخوا سے ٹیکنوکریٹس کی نشست پر تحریک انصاف کے اعظم سواتی کامیاب ہوئے ہیں، اور اسلام آباد کی دونوں نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. سیفان، اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو پریکٹس نظر آئی ہے اس الیکشن میں خاص طور پہ کہ ہم نے تقریباً ہر جماعت کو دیکھا کہ انہوں نے الزام لگایا، اس کا سدباب ہوگا یا اگلے الیکشن میں ہم پھر یہی بات کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے سدباب کے لیے عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹ الیکشنز کی طرف جائے گی سینٹ کے، تو یقینی طور پر سدباب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز ہو. لیکن یہ تو اس کلچر کی بات ہے. ابھی جس طرح میاں عتیق صاحب کہہ رہے تھے، اجمل عزیز صاحب کہہ رہے تھے، اور یہ تو سرائیت کر چکا ہے اس معاشرے میں. اگر اب ایک ایم این اے، ایک ایم پی اپنی قیمت لگواتا ہے، سینٹ جیسے ایک ایسا ادارہ جس کو ہاؤس آف فیڈریشن، اپر ہاؤس، جو بھی اس کے لیے کہا جائے، وہ ادھر جا کر وہ اس طرح پیسے خرچ کر کے جاتا ہے، تو یہ تو سرائیت کلچر میں کر چکا ہے. لیکن ڈائریکٹ الیکشن ایک حل ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے کچھ اقدامات جو سامنے نظر آئے تھے سیکریسی آف ووٹ پر، پنجاب کے کل ایک ایم پی کو جو ووٹ دکھا رہے تھے اپنا ایک منسٹر کو، بلال یاسین صاحب کو، ان کے خلاف ایک ایکشن ہوا تھا. ادھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایک ایم پی بلوچستان میں، ان کے خلاف ایک ایکشن ہوا تھا. لیکن یہ تمام چیزیں بہت سلو ہیں، نہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی جس تیزی سے یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن یقینی طور پر اتنی بحث، اتنے دھرنوں، اتنے احتجاج، اتنی میٹنگز، الیکٹورل ریفارمز، سب باتوں کے باوجود وہیں کا وہیں سٹینڈ کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ریٹس ڈبل ہو رہے ہیں ہر الیکشن میں، جو کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی میں آپ الیکشنز کریں تو وہ ایوالو کرتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ انفارچونیٹلی بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کرے جا رہے ہیں اور بار بار وہ ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی سدباب حل نظر نہیں آتا. ڈائریکٹ الیکشنز ہو، اب خان صاحب کہتے ہیں وہ بھی اب تجویز پر عمل کریں نہ کریں یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن ریزلٹس پر فریہ آپ بھی کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ 11 سیٹیں انہوں نے کر لی ہیں، 12ویں پہ گنتی شاید جاری ہے. پنجاب اور اسلام آباد کی دونوں سیٹیں جیت چکے ہیں، اور پنجاب میں کہہ رہے ہیں 11 جیت چکے ہیں، ایک پر شاید گنتی جاری ہے یا اس کا بھی نتیجہ آ گیا ہے. تو کلیم تو یہ آنا شروع ہو گیا. پیپلز پارٹی 11 سیٹوں کی بات کری ہے سندھ میں، تو یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی لگ رہا ہے پنجاب سندھ کلین سویپ کر گئی ہیں ان آفیشلی. ابھی پتہ نہیں کتنا ہو، لیکن لگ یہ رہا ہے ریزلٹ سے ابھی تک تو ریزلٹس یقیناً انٹرسٹنگ ہے. سندھ کا میاں عتیق رضا ربانی صاحب جی جو آنے والے ہمارے چیئرمین بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ ہی از ون آف دا موسٹ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فرام پیپلز پارٹی. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چیئرمین دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ جی دوبارہ چیئرمین ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی دوبارہ برتری دے they are trying to. But you think it's possible? اور جس طرح کے میں اس بات کو کیوں لیتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ایک اندیہ دیا تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جس طرح سے چیئرمین نامزد کیا اس دفعہ بھی ہم وہی چیئرمین اسی طرح سے چیئرمین نامزد کریں گے. لیکن آج اب تک پیپلز پارٹی نے تو اپنا سب کچھ سامنے رکھا، لیکن پی ایم ایل این نے اپنے کارڈ اوپن نہیں کیے تھے. اب چونکہ ان کے یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ میری سمجھ کے مطابق، میری کیلکولیشن کے مطابق 35 سے 38 سیٹیں جو ہیں، اور سنگل لارجسٹ پارٹی جو بنے گی وہ پی ایم ایل این ہی بنے گی. لیکن اس میں بھی ایک ٹیکنیکل پلے کیا گیا ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا جا رہا ہے صحیح، اور اس انڈیپینڈنٹ گروپ کو الگ رکھا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ نون لیگ کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں، کس طرح نہیں. بٹ اگر ہم اس لسٹ پہ دیکھیں جس کو آپ انڈیپینڈنٹ کی بات کریں، وہ موسٹلی پی ایم ایل این کے پرانے ساتھی ہیں. جی بالکل، سوائے کچھ کے امید نہیں ہے، لگتا تو نہیں ہے کہ وہ الگ ہو جائیں گے. بالکل درست. اچھا، ایک سندھ سے کرشنا کماری کمیاب، وہ کامیاب ہو گئے کرشنا جی، اور امام دین شوقین یہ ہو گئے. انور لال دین ان کے تھے. یہ دیز آر ابھی تک جو
چلیں تھینک یو, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. مولا بخش چانڈیو صاحب بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور رضا ربانی صاحب کا نام ہمیں بتایا, انہوں نے مصطفیٰ کھوکر کا نام بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ he has also been elected. سید مبشر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایس پی صاحب کا تعلق ہے اور آپ نومنی بھی ہیں پی ایس پی کے, جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن انہوں نے آپ کو نومنیٹ کیا. سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے جوڑ توڑ کی اور خرید و فروخت کی, آپ نے کچھ ایسا دیکھا؟ السلام علیکم فریہ. وعلیکم السلام. میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور میں تو ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی ہوں, لیکن مجھے یہاں آ کے سچویشن جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کافی افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ الیکشن کی سچویشن ہو گئی, اور اگر آپ ووٹس کو آپ دیکھیں, اسپیشلی جو اربن سندھ کی جو ریپرزنٹیشن تھی اس کے اندر جو ایشوز آئے, اور اس کے بعد پھر آج کے جو ووٹنگ ریزلٹ ہوگا وہ بڑا کلیئر آئے گا اربن اور رورل دونوں سندھ کے ووٹرز کو کہ ان کو کس طرف لے کے جایا گیا ہے. راتوں رات جو آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہارس ریسنگ یہاں پہ بھی ہوئی ہے, اور ایک دم سے ووٹس جو ہیں وہ فلور کراسنگ ٹائپ کی چیز جو ہوئی ہے, تو مجھے تو ڈیموکریسی یہاں پہ کہیں نظر نہیں آ رہی فریہ. So for somebody who's aspiring to be a senator, ابھی آپ کی جماعت تو وہاں پر نہیں ہے, اس سسٹم میں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری یا کوئی عام انسان سوچے کہ میں بھی سینیٹر بن جاؤں؟ یہ آپ کو پاسبل نظر آ رہا ہے اس وقت کا جو سیناریو ہے اس میں؟ میاں عتیق تو ہنس رہے ہیں اس بات پر, لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے عموماً سنا ہوگا جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے ہاں جی جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر ووٹس پک جاتے ہیں, وہ ووٹر بیچارہ جو ہے اس کے لیے وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ چلو جی 500,000 روپے ملے گا, میں ووٹ دے دوں گا. تو مجھے تو اسی ٹائپ کی سچویشن یہ سینٹ الیکشن میں بھی نظر آ رہی ہے. وہ وہاں پر ایک چھوٹی پرائز پہ بکتے ہوں گے, یہ یہاں پر تھوڑی بڑی پرائز پہ بکتے ہوں گے, لیکن ان میں اور ان میں فرق کیا آیا؟ یہ ڈیموکریسی تو نہیں ہوئی نا فریہ. جو کہ ابھی ہمیں بالکل یہی بات اجمل عزیز صاحب نے بھی کہی. پھر اجمل عزیز صاحب آپ کی بات تو ٹھیک تھی کہ قیمے کے نان پر بک جائیں یا 4 کروڑ پہ بک جائیں, جو بک گیا وہ تو بک ہی گیا, تو اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. نہیں فریہ, اس میں فرق یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ غریب آدمی تو کوئی مجبوری کی وجہ سے بھی بک سکتا ہے نا, کیونکہ اس کے پاس 2 وقت کے کھانے کا بھی نہیں ہے جی. اور یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں جس طریقے سے یہ بک رہے ہیں, ایم پی ایس بک رہے ہیں, ایم این ایس بک رہے ہیں, یعنی فاٹا میں تو ایم این ایس ووٹ دیتے ہیں. فاٹا کے رزلٹ پہ آپ نے نام بتائے تھے ہمیں, اس وقت ہم لوگ بریک پر تھے, وہی لوگ جیت گئے ہیں. وہ تو ہمیں کل سے پتا تھا. آپ کو پتا تھے؟ کیسے پتا تھا؟ نہیں, انہوں نے 6 لوگوں نے اپنے آپ اگر مجھے بھائی بات کرنے دیں تو تھوڑا سا مہربانی بھی کیا رہے نا سینیٹر صاحب. ابھی آپ لوگوں نے اتنا انت مچایا ہوا ہے تو ہم عام بندوں کو بھی ٹائم دیا کریں. نہیں, جو مجھ سے وہ سوال نہیں, وہ آپ سے نہیں پوچھ رہی ہے, مجھ سے اس نے پوچھا, پوچھ لیں انہوں نے جو مجھ سے, اور آپ بڑی خوشی سے یہ باتیں کر رہے ہو. نہیں ہو نا, آپ رپورٹر نہیں, آپ سینیٹر ہو, سینیٹر بن مجھے پتا ہے یار, آپ کیا وہ بھی پتا ہے, آپ اپنی بات کرو یہاں. کس چیز کا میں کیا ہوں پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو. نہیں, مجھے پہلے یہ بتاؤ کیا ہے. آپ ان کو بتاؤ جو بتانا ہے. آپ مجھ سے سوال کریں گی جی, میں جواب دوں گا. جو ان سے سوال کریں وہ یہ جواب. سوال کیا پہلے یہ بتاؤ کہ جو آپ نے بات مجھ سے پوچھی, نہیں آپ سے مجھ سے پوچھا, آپ کو پورا ٹائم ملا, آپ بولیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, میری بات سنیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ برداشت پیدا کرے. ہمیں پتہ ہے کہ کون کس طرح سینیٹر بننا ہے, ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے, مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ میرا تو دل خون کے آنسور ہو رہا ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ایز اے پاکستانی, جہاں پہ آپ کے ایکسٹرنل اور انٹرنل اتنے پرابلم ہیں, وہاں پہ آپ کے اس طرح کے سینٹ کے لوگ منتخب ہو رہے ہیں. اور ہر پاکستانی, آپ تو عام پاکستانی کی بات کر رہے ہو, میں تو متوسط طبقے کی پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, میں تو اس شریف پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک پہ بلیو رکھتا ہے, جو اپنی جان سے پیارا رکھتا ہے اس ملک کو. وہ کیا سوچے گا کہ آج یہ کیا ہو گیا کہ ہم جن لوگوں کو منتخب ہو کر اسمبلیوں میں بھیجتے, وہ انہوں نے سرعام ہمارا سودا کر دیا, ہمارے ووٹوں کا, ہمارے خوابوں کا, جس کے لیے یہ ملک بنا اس چیز کا وہ سودا کر رہے. اور اس پہ مجھے فریہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ اس کو یا جمہوریت یا جو بھی, دیکھیں ٹیکس پیئر کے منی سے سینیٹر کو تنخواہ نہیں ملتی, ملتی ہے یا نہیں ملتی,
تو جب سینیٹر کا تنخواہ وہ ٹیکس پیئر منی سے لیتا ہے اور وہ قانون سازی کرتا ہے عام بندے کے لیے, پاکستانی 12 کروڑ عوام کے لیے کرتا ہے, میرا یہ حق بنتا ہے ایز اے پاکستانی کہ اگر وہ اس طریقے سے آئے گا تو اس کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا کہ میں اس پہ نہ کہوں. کوئی چاپلوسی سے آتا ہے, کوئی دو نمبری سے آتا ہے, کوئی پیسوں کے زور سے آتا ہے, اور ادھر بیٹھ کر سارے عزت دار بن بیٹھ جاتے. اور بھائی اگر آپ صحیح ہو میرے سر آنکھوں پہ, لیکن اگر آپ غلط راستے سے آؤ گے اور آپ فخر سے یہ کہو گے کہ میں جناب سینیٹر بن کر آیا ہوں, تو مجھے آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ آئے کس راستے سے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسئلہ ہمارا یہ بن گیا کہ یہ جتنے فاٹا والے چے تھے انہوں نے چے کا گروپ بنایا, 30 40 کروڑ کے سودے ہوئے. 2 دن 5 دن پہلے ہمیں ناموں کا پتہ تھا, ہدایت اللہ آ رہا ہے, ہلال رحمان آ رہا ہے, شمیمہ افریدی آ رہا ہے اور مرزا افریدی آ رہا ہے. یہ ہمیں میں پہلے سے لکھ کر بتا رہا ہوں. ٹھیک. بلوچستان سے انوار الحق کاکڑ صاحب آ رہے ہیں, صادق سنجرانی صاحب آ رہے ہیں, اسلام شیخ صاحب آئیں گے. یہ نام آپ دیکھیں گے, ابھی تک ان کی ریزلٹ نہیں آئے بلوچستان, آپ دیکھیں گے اگر یہ نام نہ ہے تو یہ گز اور یہ میدان. جب مجھے پتا ہے, میں ایز اے پاکستانی آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے, کیا یہ الیکشن کمیشن کو پتا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کیا یہ میری بات سنیں, کیا یہ جو جمہوریت کا ڈکوسلا کر رہے ہیں انہوں نے خود ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے؟ میں پارٹی کے سربراہوں کی بات کر رہا ہوں. کیا ان لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دے رہے جو پیسوں والے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے ورکر کو, یا وہ جو عام جو ورکر ہے جو ان کے لیے جھنڈے ڈنڈے اٹھاتا ہے اور جیلوں جاتا ہے, ان کو انہوں نے ٹکٹ دیے؟ all things are very clear. ہر طرف سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ میں کسی ایک کی طرف تو نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے, ٹاپ ٹو باٹم یہ پرابلم چل رہی ہے. لیکن پارٹی لیڈرشپ بھی پیسے پہ ٹکٹ دے رہا ہے. اب اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ اس کو اکنالج کرنا ہوگا. جب آپ نے اکنالج کر لیا ایک دفعہ اس بیماری کو, پھر سدباب ہوگا. ایم کیو ایم نے الزام لگایا پیپلز پارٹی پر, کیا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ آپ الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے لے کر اگر آپ کے پاس ثبوت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں ایک اور جواب دینا چاہوں گا جو آپ کا سوال تھا, کہ جو ہمارا نظام ہے اس میں پہلے بھی عام لوگ سینٹ میں نہیں آ سکتے. ٹھیک. کیسے آئیں گے؟ چونکہ پارٹی نے ریکمینڈ کرنا ہے, پارٹی نے ووٹ ڈلوانے ہیں جو لوگ. ہاں, اس دفعہ جو زیادہ دیکھنے میں آیا کہ پارٹی خود چاہ رہی ہے کہ اس طرف یہ ہمارے پارٹی کے ہیں ان کو ووٹ دیا جائے, لیکن کچھ ممبران ان کو ووٹ نہیں دے رہے, وہ کہیں اور ووٹ دے رہے ہیں. وہی فلور کراؤسنگ بھی ہے, وہی بکنا بکانا بھی ہے, وہی مفاد حاصل کرنا بھی ہے. اب جیسے آپ نے کہا, ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے, ہم اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں کو پیپلز پارٹی نے, اور اب نظر بھی آ رہا ہے, اور یہ آج سے نہیں, ہمارے اس کی شاید وجہ ایک مین یہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں کہتا رہا, کوشش کے باوجود الحمدللہ کل ہمارے دونوں سربراہان جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے اور اسی مقصد کے لیے, اور ہم نے ایک میسج دیا کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ تفرقہ ہے, ایٹ لیسٹ کم از کم ہمارے سینٹ کے الیکشن میں ایک متفقہ ہمارے امیدوار ہیں, اور یہ 5 لوگ ہیں جن لیکن نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ دیکھیے بچے کون سی ایم کیو ایم کر رہے ہیں ابھی اس پروگرام میں, جو لیگل ایم کیو ایم ہے بھائی, ایم کیو ایم پاکستان. اوکے, انٹرسٹنگ کوسچن. آپ کے یہاں تو یہ ہوا ہے نا کہ صبح کسی نے کہا ہے کہ جی ایک جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دوسرے کینڈیڈیٹ. دیکھیے, یہ شاید کل والی پریس کانفرنس آپ نے نہیں دیکھی, کامران ٹسوری کے حوالے سے کل کہا گیا ہے متفقہ طور پر جو 5 نام دیے گئے ہیں وہ متفقہ طور پر, لیکن یہ سب ڈیو ریسپیکٹ کامران ٹسوری کے اوپر اتفاق نہیں ہے, ان کا آلٹرنیٹ فروغ نسیم ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ کسی اور نام پر بھی اتفاق نہیں ہے, لیکن جو کل کی پریس کانفرنس تھی, کل ہی کو میں ریفر کر رہی ہوں, کل ہی یہ بات کی گئی کہ فروغ نسیم جو ہیں وہ ایک دھڑے کے ہیں اور ان کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ کامران ٹسوری. وہاں اکٹھے 5 لوگوں کے نام دیے گئے. I'm so sorry to like just jump in. جی بتائیے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ 25-26 دن جو اربن سندھ ووٹرز ایک کنفیوژن کے اندر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی؟ کسی نے ایشوز پہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی نا, کوئی یہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہاں جی ہم انڈر کاؤنٹ ہوئے ہیں, کہیں پہ یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ ہاں جی ہمارے سیوک ایشوز ہیں, کوئی یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ اسکولز. آج مجھے آپ فریہ یہ بتائیے کہ اگر ایک بندہ جس کی تنخواہ 25,000 سے 40,000 کے درمیان ہے, جو کہ ان اربن ووٹرز کا جو میجر شیئر ہے, جی اس کے اگر 2 بچے ہیں, ٹھیک, وہ کس اسکول میں جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ اوکے, سو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مین ایشوز پہ نہیں بات ہوئی, ایم کیو ایم کے اپنے مسائل سامنے آ گئے. آئی لیٹ یو آنسر سینٹ صاحب, بٹ ایک دے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.
اینڈ ویلکم بیک. سینٹ کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے, ایک سمپل سا ٹویٹ انہوں نے کیا ہے, ون ورڈڈ, جس میں پہلی ٹویٹ میں انہوں نے الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے اور ساتھ میں کامران مائیکل کے جیتنے کا اور اسلام آباد کی نشستوں پر نون لیگ کی کامیابی کا جو خبر ہے وہ ساتھ لگائی ہے, ٹیگ کیا ہے اس کو. دوسری مریم نواز شریف نے ایک اور ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے ایک ورڈ لکھا ہے شیر, اور ساتھ میں انہوں نے پھر اپنی پارٹی کی نشستیں جو اس کا ابھی کاؤنٹ آ رہا ہے, ہمیں سینٹ میں نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کا, اس کو ساتھ ٹیگ کیا ہے. سو پی ایم ایل این جو دعویٰ کر رہی تھی اب اس میں ایک نظر آ رہا ہے کہ زیادہ کانفیڈنس آتا جا رہا ہے, اور پی ایم ایل این کا اس حوالے سے ابھی ہم نے سینیٹر صاحب کی بھی بات سنی تھی, وہ بھی کہتے تھے کہ 30+ سیٹس ہونے جانی ہیں. برتری پی ایم ایل این کی ہوتی ہے یا نہیں, یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس پر سب نظریں رکھے ہوئے ہیں. جو ابھی تک نتائج ہمارے پاس, پنجاب سے 13 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. پنجاب سے 7 جنرل میں سے 6 نشستیں مسلم لیگ نون نے جیت لی. اسلام آباد کی سینٹ کی 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون کامیاب. سندھ سے سینٹ کی 5 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب. سندھ سے پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیو, مصطفیٰ نواز کھوکر اور رضا ربانی کامیاب. سندھ ہی سے پیپلز پارٹی کے انور لال دین اقلیتی نشست پر کامیاب. سندھ سے خواتین کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کی کرشنا کماری کامیاب. خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے مہر تاج روحانی کامیاب. بلوچستان سے آزاد امیدوار صادق سنجرانی کامیاب ہوئے ہیں. سینیٹر صاحب, متحدہ قومی موومنٹ, یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں, آپ بتاتے چلیں 13 کیسے ہو گئے کامیاب؟ اوکے, تھینکس فار کریکٹ. 12 میں سے 11 ابھی تک 12 میں سے 11 پہ وہ 11 آ چکے ہیں, اور 12ویں کے لیے سیکنڈ کاؤنٹ ہو رہا ہے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی انہی کی چلی جائے گی, پہ کلین سویپ ہو جائے گی. اور سندھ کا ابھی تک جو ہے جنرل سیٹ کے اوپر 5 آ چکے ہیں اور 2 رہ رہے ہیں. اب وہ اس کا مطلب ابھی کاؤنٹ چل رہا ہے, جس میں ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہی دونوں سیٹیں اگر ہمیں ملیں گی تو ان میں سے 2 سیٹیں وہ ہمیں, لیکن نقصان تو ہوا متحدہ قومی موومنٹ کو. بالکل ہوا جی, اس میں کوئی, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کل کے واقعے سے شاید ہم 2 سیٹیں لے پائیں یا 1 لے پائیں, ورنہ میں نے آج سے 10-12 دن پہلے تمام ٹاک شوز میں بیٹھ کر, اور ایون فاروق بھائی کو بھی, خالد مقبول بھائی کو بھی, عامر خان میرے گھر آئے تھے, ان کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم یہ 5 کی 5 سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور یہ بالکل ایک وہ کہہ لیں غلطی کا خمیازہ ہے, جھگڑے کا خمیازہ ہے. لیکن اور سیٹیں آج اگر نہیں ملتی جیسا خواہش تھی تو پھر اور لڑائیاں ہوں گی, یا نہیں؟ میرے خیال میں پھر یہ ریئلائز کرنے کی بات ہوگی کہ اگر اسی طرح لڑائی رہی تو 2018 میں کیا ہوگا. الیکشن 2018 میں تو آ چکے ہیں, جنرل الیکشن میں دکھاتے ہیں کل پریس کانفرنس میں کہاں پہ نظر آیا. میں بھی وہیں تھا موجود جی. لیٹس واچ دیٹ. اس میں میری وضاحت میرا خیال ضروری ہے اصولی موقف کے تحت, کہ اس میں ہمارے امیدوار ڈاکٹر فروغ نسیم ہیں اور فاروق بھائی کے امیدوار کامران ٹسوری بھائی ہیں, اور اس میں جو کچھ بھی ہوگی ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے اصولی موقف کے ساتھ, اور اختلافات رائے کی سنجیدگی کے باوجود ہمارے درمیان کوئی ہیٹ بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کو سیفان, ایک عام آدمی اگر اس کو دیکھے تو کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم ہیلپ بھی کریں گے مگر ہم الگ بھی ہیں, ہمارا اختلاف رائے بھی ہے مگر ہیٹ نہیں ہے, جبکہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہیٹ ہی نظر آئی تھی. تو اس وقت کہاں پہ ایم کیو ایم ہے اپنے اختلافات کے حوالے سے؟ جی بالکل, یہ ہے تو بڑا کنفیوزنگ ہے, لیکن یہ ابھی سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 سیٹ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیت سکیں گے. نو پیپلز پارٹی 11 کی بات کر رہی ہے, کانفیڈنٹلی وہ سٹیٹ کر رہی ہے. تو میں, کیونکہ یہ تو کنفیوژن پوری قوم نے دیکھا ہے جو نظر آیا کامران ٹسوری کی سیٹ سے متعلق, لیکن یہ جو 2 سیٹیں سینیٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ جیت جائیں گے, اگر یہ بھی نہیں جیتتے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو ٹرینڈ آپ کو نظر آیا اور جو ریزلٹس آپ خود دیکھ رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ وہ 2 سیٹس جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی لے جائے گی؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو ایم پی ایس جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا یا ڈیفیکشن شو کری آپ کی جماعت میں, ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا یا دیا نہیں, تو پارٹی کا ایکشن کیا ہوگا عتیق صاحب ان کے اوپر؟ اس کنفیوژن کو بھی ذرا کلیئر کر سکتے ہیں آپ عتیق صاحب؟ دیکھیے, میں جواب دیتا ہوں. بھائی آپ نے درست کہا, پارٹی کا ایکشن تو بعد کی بات ہے. میں تو کہوں گا
کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، بالخصوص جو بڑی پارٹیز ہیں، ہم ایک وقت میں کلیم کرتے تھے کہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت سینٹ میں اور چوتھی بڑی جماعت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے، اور ایک وقت میں ہم کلیم کرتے تھے کہ کراچی کا مینڈیٹ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے پاکستان ہے، ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ آج کی یہ جو نا اتفاقی ہے یہ اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، اگر کل کسی اور پارٹی میں بھی اسی طرح کی دراڑی ڈالے جائیں گی یا ان کو حصے بکھرے کیے جائیں گے تو اس کا نقصان پارٹی کو ہی ہوگا، اور یہ بہت بڑا ایک کلیئر کٹ میسج ہے ہمارے لیے بھی۔ نا اتفاقی پہ بالکل معذرت کے ساتھ آپ سے یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ یہ نا اتفاقی تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپس کی لڑائی، سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ کے ایم پی ایز ہیں ان کو کراچی شہر میں ایم کیو ایم کا مستقبل، ان کو اپنا مستقبل، اور پھر وہ سینٹ الیکشن میں انہوں نے اگر ضمیر کے مطابق اپنے فیصلے کیے ہیں تو یہ انہوں نے انڈیویجول ڈیلز کیے مختلف پارٹیز کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو آپ کو ان ناموں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے عتیق صاحب؟ جو آپ صحیح لوگ بچے ہیں اگر پارٹی میں تو ان کے نام آپ بتائیں کہ یہ متوسط طبقے کے نام پر انہوں نے اپنا ووٹ کو بیچا اور بیچ کے انہوں نے اتنے کروڑوں پہ کمائے، تاکہ ان کا نام آپ قوم کے سامنے رکھیں، ان کو اس وقت شرم تو ہوگا، احساس تو دلایا جائے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میرے نالج میں بھی ہے اور باقاعدہ ہمارے دونوں پی آئی بی والے بھی کہیں گے جو آفس ہے وہاں پر بھی اور بھادر آباد کے آفس پر بھی پوری انفارمیشن ہے کہ کتنے لوگ کس گاڑی میں پچھلے دروازے سے لائے گئے اور لانے کے بعد انہوں نے کہاں سے انٹر ہوئے اور کس طرح سے ووٹ دیے۔ یہ آج کا واقعہ ہے، وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ہی لوگ ہیں۔ آپ کے بھی ضرور آپ نے سنا ہوا ہوگا، ضرور ابھی تک کئی جگہوں کے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی رپورٹ ہوا۔ 2 یا 3 شخصیات نے رابطے کیے تھے آپ سے، ہم نے سنا ہے کہ 2-3 خواتین رہنما انہوں نے رابطے کیے تھے آپ کے ایم پی ایس سے کراچی شہر میں، یعنی کوئی نام آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے پتہ ہے جو انہوں نے رابطے کیے تھے، یا آپ کے اپنے نام بتا دیں جو آپ کے لوگ جو گاڑیوں میں میری گزارش سن لیجئے گا۔ میں چونکہ جو مستند بات نہ ہو وہ نہیں کرتا، اور خاص طور پر ٹاک شو میں تو قطعی طور پر یہ مناسب نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ ارم عظیم فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے، ارم عظیم فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی ووٹ کر رہی ہوں، تو از دیٹ الاؤڈ؟ انڈیپینڈنٹ ووٹ وہ ارم فاروقی کا جو معاملہ ہے وہ تو آلریڈی ریزائن بھی کر چکی ہیں پارٹی سے، انہوں نے اسمبلی سے ریزائن کرنے کا بھی کہا ہے، وہ ایکسیپٹ ہوا نہیں ہوا۔ اس طرح سے اور لوگ جو آلریڈی ایم کیو ایم پاکستان سے ریزائن کر چکے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو کل تک ایم کیو ایم پاکستان میں تھے، اپنے آپ کو ساتھ ظاہر کرتے تھے، چاہے وہ پی آئی بی کے ساتھ یا وہ بھادر آباد کے ساتھ۔ بٹ یہ سیفان کی بات میں بڑا وزن ہے، اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو جنرل الیکشن میں یہ چلے جائیں دوسری پارٹی میں، آپ کو کیا پتا؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب ایکشن کی کیا بات ہم کریں گے جب ایک ڈیفینشن کلاز کے تحت ہم نے الیکشن کمیشن کو آلریڈی اپلائی کیا، آلریڈی ان کو بتایا، الیکشن کمیشن نے آج تک اس کا فیصلہ نہیں کیا، اور باقی کیا ہوگا؟ یہ جو ریت پڑ چکی ہے، اور جس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ میں نے بھی سینٹ میں اپنا ریزیگنیشن دیا اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو اس کے بعد تو ہم دور نکل چکے ہیں بھائی۔ اب یہ بات صرف ڈیفیکشن کلاز کی نہیں رہی ہے، اب یہ بات مفاد کی ہو گئی ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کا مفاد ہے تو وہ قطعی طور پر آپ کا جو ریزیگنیشن ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ آنے والے وقت پر یہ ووٹ کام آئے گا۔ سر آپ خود سینئر قیادت میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لگ یہ رہا ہے اس وقت کہ یہ جو آپ کے درمیان بھادر آباد اور پی آئی بی گروپ بنا تھا، سر یہ بھادر آباد اور پی آئی بی گروپ بھی دراصل کچھ لوگوں نے تو پیسے لے کے نہیں بنایا تھا کہ وہ آپس میں لڑوا رہے تھے ان دونوں کو تاکہ آسانی سے رستہ کلیئر ہو جائے، نہ وہ ووٹ ڈال سکیں نہ وہ ووٹ ڈال سکیں، بیچ میں ایک ایسا حصہ ہے جو جا کر کسی اور کو ووٹ ڈال دے اور لڑائی بھی ہو جائے۔ یہ تو سر بڑا معاملہ خطرناک ہے، اگر یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ آنا کا مسئلہ یا کامنٹ کا مسئلہ۔ اور اس بات کا اندیہ میں 2 ہفتے سے دے رہا ہوں، بلکہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا میں نے اس وقت ہی ہر ٹاک شو میں بیٹھ کر کہا، میں نے فاروق بھائی کو کہا، میں نے خالد مقبول بھائی کو کہا، میں نے عامر خان کو کہا، تمام رابطہ کمیٹی کو کہا کہ اگر ہم اس طرح سے اکٹھے ہو کر نہیں چلیں گے تو نقصان جو ہے وہ ہمارے ایم کیو ایم پاکستان کا ہوگا اور یہ ووٹ ایک سازش کے تحت کہیں اور جائیں گے۔ آج کا دن سامنے آ گیا اور وہ بات سامنے آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سازش آپ کے اندر سے ہوئی ہے۔ ایک پارٹی ڈسپلن کی بھی بات پہ کریں صفان۔ جی
جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں بھائی, میں مانتا ہوں آپ کی بات. وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ ٹھیک نہیں کرنا, مان تو لیا آپ نے. بس 2018 اب جو جنرل الیکشن ہوگا, اگر ہم اس سے سبق سیکھیں گے تو شاید, ورنہ مجھے اس سے برا رزلٹ جو ہے وہ جنرل الیکشن میں نظر آ رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی ہم بار بار یہ بات سنتے رہے کہ اس تمام لڑائی کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے, اور اب وہ ثابت ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ وہ جو فائدہ تھا وہ ہو گیا. سو سائلنٹ ونر اگر اس معاملے میں سندھ کے حوالے سے نظر آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے سیاست کی ہے, اور جو ہمیں چاہیے تھا, ہمیں بھی سیاست کرنی چاہیے تھی, ہم نے نہیں کی. رائٹ, پارٹی ڈسپلن میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں سفان, کیا پارٹیز خود اپنے اندر اتنا ڈسپلن پیدا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو متحد رکھیں؟ کیا جو بکنے کی ہم بات کریں کہ خرید لیتے ہیں, وہاں پہ جو بکنے والے ہیں وہ کسی جماعت کو ریپرزینٹ کریں, سو پارٹی کا اپنا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ وہ دیکھیں الیکشن کمیشن کو وائبرنٹ ہونا پڑے گا, ڈرنا ہوگا. عائشہ گل علی کا کیس ہوا تھا, انہوں نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا تھا, اس کے باوجود ان کی MNA شپ نہیں گئی تھی, اس کے بعد ایک سٹینڈ سیٹ ہو گیا تھا. لیکن یہ جو ہم نے بات پیپلز پارٹی کے فائدے کی فریاد, اس میں انفارچونیٹلی سینٹ کے الیکشن میں تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو گیا, لیکن ان ڈیفیکشنز کا فائدہ قومی انتخابات میں پیپلز پارٹی کو نہیں, یہ اربن ووٹ بینک MQM لندن نہ لے جائے, یہ خدشہ بھی ہے. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی اس اردو سپیکنگ سیگمنٹ کو نہیں کیپٹلائز کر سکتی جو سینٹر میں کراچی کے علاقوں میں ہے, وہ کہیں MQM لندن میں فائدہ اٹھا جائے. یہ بڑا زیادہ بڑا خدشہ ہے, جو نیشنل سیکورٹی کا خدشہ ہے کہ کہیں وہی لوگ دوبارہ نہ آ جائیں جو لندن سے بیٹھ کے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا یہاں پہ انڈیا کے ساتھ مل کے. تو یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے کہ MQM منظم ہو. اس کا خدشہ موجود ہے, لیکن جب ہم پوچھتے ہیں لندن میں جو رابطے ہیں ادھر بھی اور کچھ اور دیگر جگہوں سے بھی, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ MQM لندن خود بہت انتشار کا شکار ہے اس وقت, اور شاید ابھی اس میں اتنی سخت نہ ہو کہ وہ جنرل الیکشن تک کا سوچے. لیکن بہرحال ویکیوم موجود ہے, اور اسے جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں ابھی پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا, تو جنرل الیکشن میں بھی کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر اس ویکیوم کو فل نہیں کیا گیا. اسی لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سر آپ کو تو سب سے پہلے سبق حاصل کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں, میں اپنا پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اینڈ آئی آسک یو اجمل وزیر صاحب کہ آپ ابھی ہمیں KPK کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے کہ پارٹی ڈسپلن کیسے سکتا ہے, اور الیکشن کمیشن کا ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ا اسپیشل ٹرانسمیشن.